امریکی ریاست پینسلوینیا میں مڈل ٹاؤن کی پہاڑیوں کی دوسری طرف دھند میں ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ جوہری توانائی کے پلانٹ کے 4 ٹاورز اور ایک ری ایکٹر جو امریکی تاریخ میں خوفناک حادثے کا سبب بنا، جسے ری ایکٹر نمبر 2 کہتے ہیں۔ مڈل ٹاؤن کی رہائشی روزلی ٹیلر اپنے 2 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی جب اسے پلانٹ سے ریڈیشن یا تابکاری اثرات کے پلانٹ سے خارج ہونے کے خطرے کے بارے میں معلوم ہوا۔ حکام نے انہیں گھر کے اندر رہنے کو کہا۔ آپ بس ہر وقت گھر کے اندر بیٹھے رہتے اور یہ سوچتے رہتے کہ آیا ری ایکٹر گرمی کی شدت سے پگھل کر تباہ ہوگا یا نہیں۔ پہلے تو اس وقت کے گورنر ڈک تھارنبرگ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اگلے ہی روز انہوں نے حاملہ خواتین اور بچوں کو علاقے سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی تجویز پیش کی۔ 32 سال بعد سابق گورنر اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم بغیر وجہ لوگوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم لمحہ بلمحہ تمام معاملات کا جائزہ لے رہے تھے۔ 1,20,000 افراد کو علاقے سے دوسری جگہوں پر منتقل کیا گیا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر واپس آئیں گے یا نہیں۔ میں صرف انتہائی اہم چیزیں اپنے ساتھ لے سکی، یہ تصویروں کے البمز اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس تھے۔ دانتوں کے ڈاکٹر سیم سیلکر علاقے میں ہی موجود رہے اور مریضوں کو دیکھتے رہے۔ وہ آج بھی اسی دفتر میں کام کرتے ہیں جہاں وہ 1979 میں تھے۔ میرے تمام ملازمین 3 مائل آئلینڈ میں 5 میل کے قطر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہوا تھا کہ وہ تابکاری اثرات کی مقدار جانچنے کے لیے ہر وقت فلم بیجز پہنے رکھیں۔ جب ان فلمز کو ڈیولپ کیا گیا تو ریڈیشن نہیں تھی۔ حادثے کے 4 روز بعد اس وقت کے صدر جمی کارٹر نے مڈل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ میرے خیال میں لوگوں نے سوچا کہ اگر صدر اور گورنر پلانٹ میں گھوم پھر رہے ہیں تو یہ محفوظ ہی ہوگا۔ 2 دن بعد اس حادثے پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے حفاظتی ڈھانچے نے کام کر دکھایا اور زیادہ تر ریڈیشن خارج نہ ہو سکی۔ کئی سالوں کے بعد سائنسدانوں نے پتہ لگایا کہ ایک والو کے اٹک جانے سے ری ایکٹر سے ٹھنڈا پانی بہہ گیا تھا۔ پانی خارج ہو جانے سے تقریباً نصف ایندھن کھلا رہ گیا، جس کی وجہ سے وہاں کسی حد تک پگھلنے کا عمل ہوا۔ حادثے کی تحقیق کرنے والوں نے آلات میں خرابی، انسانی غلطی اور ناکافی تربیت کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ 3 مائل آئلینڈ کے حادثے کی وجہ سے امریکہ کے ہر پلانٹ میں کنٹرول روم کے مشابہ ایک تربیت گاہ بنانا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ کنٹرول روم میں کام کرنے والوں کی تربیت کے لیے ہے، جہاں انہیں ہر 6 میں سے 1 ہفتہ تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس تربیت گاہ میں ایسے الارمز ہیں جنہیں رنگ اور آواز سے پہچانا جا سکتا ہے، اور آپریٹرز کو معلوم ہوتا ہے کہ ترجیحاتی بنیادوں پر کس الارم کو پہلے دیکھنا ہے۔ 1979 کی طرح نہیں جب 400 مختلف الارمز بیک وقت بجنے شروع ہو گئے تھے اور آپریٹرز کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ 3 مائل آئلینڈ کے واقعے کے بعد جوہری صنعت میں جوہری توانائی کے نگران ادارے نے پلانٹس میں کام کرنے والوں کی بہتر تربیت پر زور دیا۔ اس حادثے کے بعد امریکہ میں جوہری توانائی کی پیداوار وقتی طور پر روک دی گئی۔ 3 مائل آئلینڈ پر ری ایکٹر نمبر 2 کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ ری ایکٹر نمبر 1 آج بھی کام کر رہا ہے، مگر 30 سال تک جوہری توانائی کے نگران ادارے نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن نے امریکہ میں کسی نئے پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے کسی درخواست پر نظر ثانی تک نہیں کی۔ کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔